بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کرنا ہے جو 16 رکوعات یعنی سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 17 سے لے کے 23 تک یہ 16 رکوعات پر دوسرا پارہ مشتمل ہے۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ مدینۃ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حسی اور ظاہری شعار تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آرزو کی تکمیل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام بیت اللہ کو قبلہ قیامت تک قرار دے دیا گیا۔ اس موقع پر آگاہ کیا گیا کہ صرف قبلہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ امت بھی تبدیل کر دی گئی۔ بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی وجہ سے دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا، اور یہ اعزاز اب مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ ان کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ وہ دین حق کی تبلیغ اور اس پر عمل اور اس کے نفاذ کے ذریعے نوع انسانی تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے کا حق ادا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہی امت معتدل امت ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کی بنیاد پر دنیا کی امامت کر سکتی ہے۔ لہذا اسلام کی تعلیمات کو سیکھے، ان پر عمل کرے اور ان کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے کوشش کرے۔ اجتماعی احکامات کے نفاذ ہی سے وہ اسلام کے دین حق اور قابل عمل ہونے کا ثبوت پیش کر کے نوع انسانی پر حجت پوری کر سکیں گے۔ یہ امت مسلمہ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ذمہ داری صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ نوع انسانی تک اللہ کے دین کی تبلیغ کا حق ادا کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگی جائے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ گویا صبر اور نماز میں ثابت قدمی کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ حق کی راہ میں مال و جان کی قربانی کرنے کے مراحل آ کر رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے وفاداروں کو مختلف طریقوں سے جانی اور مالی نقصانات سے آزماتا ہے، لیکن ایسے وفاداروں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی سند عطا ہوتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ہدایت کے لیے عظیم الشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی بے مثال احسان ہے۔ گویا حقیقی نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس آیت مبارکہ میں نیکی کا جامع ترین تصور بیان کیا گیا ہے کہ نیک انسان وہ ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور سوال کرنے والوں کی مالی مدد کرتے ہیں، قیدیوں کو اور غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں،
پوری زندگی کا رخ صحیح کرتے ہیں، اپنی ساری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو آیت بر کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے جنہیں عبادت خانے میں ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، چاہے گھر میں ہو، بازار میں ہو، مسجد اور مدرسے میں ہو، سیاست یا حکومت میں ہو، تجارت یا معاشرت میں ہو، یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے، اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ اس آیت مبارکہ کے بعد جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں انہیں ابواب بر کہا گیا ہے۔ گویا اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی اجزاء، تفصیلات اور احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ احکام مسلمانوں کی زندگی کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا اگلی آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا، جن میں سے دو احکام ایسے ہیں جو آیت بر سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں صفا مروہ پر دو بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، تو فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا حکم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ مشرکین از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا لیتے تھے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے، مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ تیسرا حکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے، اس لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو۔ قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہو گیا تو وہ شدت غضب کی وجہ سے باوجود اپنے ہاتھ قتل سے روک لے گا۔ اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل دونوں بلکہ ان کے خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائیں گے۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ مقتول کے اولیاء اور ورثاء اگر قصاص کا مطالبہ کرے تو یہ عدل ہوگا، اور اگر معاف کر دے یا دیت لینے پر راضی ہو جائے تو یہ فضل و احسان اور رحمت ہے۔ چوتھا حکم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ ایسا صاحب مال جسے اپنے موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ پانچواں حکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر اللہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام کرنے والا بنایا ہے۔ آگے اللہ نے رمضان المبارک کی فضیلت ذکر فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اس لیے اس ماہ کو بڑی برکتیں حاصل ہے۔ اگلا حکم اللہ نے ذکر فرمایا یسألونک عن الاہلہ، کہ یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے اور اسلامی شعار بھی ہے۔ کئی عبادتوں کا دار و مدار انہی کی معرفت پر ہے، جیسے رمضان کے روزے، اسی طرح حج بیت اللہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ یہ سب قمری مہینوں کے حساب سے ادا کیے جائیں گے۔ اگلا حکم مسلمانوں کے لیے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، چونکہ حق اور باطل، خیر و شر کے درمیان ٹکراؤ
ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اسی لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہے اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کرے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان و مال کی بازی لگائے۔ اگلی آیات میں حج بیت اللہ کا ذکر ہے۔ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بیت اللہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام میں جمع ہو اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کرے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے ادا کرو۔ حج کے مہینے مخصوص ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگلی آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں ہے کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اصل اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے مصارف ذکر کیے، والدین پر، عزیز و اقارب پر، یتیموں اور مسکینوں، اور اللہ کے راستے میں اخلاص نیت کے ساتھ اپنا مال خرچ کرو۔ اگلا حکم شراب اور جوئے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، شراب اور جوئے میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہے، لیکن ان میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد اگلی آیات میں خاندانی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مشرک مرد اور عورتوں سے کسی بھی صورت نکاح جائز نہیں ہے۔ گویا حکم قرآنی سے یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتے کی بنیاد دین پر ہے اور اخلاق پر ہے، حسب نسب یا مالداری اور حسن و جمال پر نہیں، کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں۔ نہ ہی یہ حقیقی سکون اور راحت کی ضامن ہے اور نہ ہی سعادت کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد اگلا حکم حالت حیض میں بیوی کے ساتھ مباشرت سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کی اجازت ہے، کیونکہ یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے اور نصارہ حالت حیض میں جمع کرنا بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ گویا ہمارے مذہب اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح حیض کے معاملے میں بھی افراط و تفریط کے بجائے اعتدال کی راہ اختیار کی۔ اگلی آیات میں طلاق کا حکم ہے۔ اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنے بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 ماہ گزر جانے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ اللہ کی نظر میں طلاق قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے، جہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایسی صورتحال میں طلاق کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری اصطلاحات بھی کی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہ تھی، 100 طلاقیں بھی دے کر رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اسلام میں اس کی حد مقرر ہوئی۔ اسلام 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ 1 طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، البتہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔
اس کے بعد حکم یہ ہے کہ شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہو اسے واپس لینے کی اجازت نہیں، البتہ خلا کی صورت میں جائز ہے۔ خلا یہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس دینے کے لیے آمادہ ہو کہ اسے طلاق دے دی جائے، اور خلا کے لیے زوجین میاں بیوی دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر حلالے کے نام سے جو ڈرامہ کیا جاتا ہے، اس کے کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ اس کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد رضاعت کا حکم ہے۔ چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کسی پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں کہ اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے، البتہ اس بچے پر جو خرچہ ہے وہ والد کے ذمے ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم بچے کو دینا جائز نہیں۔ اس کے بعد اگلا حکم، جب طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ طلاق کی صورت میں عدت کی مدت 3 حیض ہے، جبکہ شوہر کی وفات کی صورت میں عدت کی مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اس کے بعد دوسرے پارے کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے 2 قصے ذکر فرمائے۔ پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ فرار انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت جالوت کا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کہیں گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواص ہی کے علم میں تھا، عوام اس سے بے خبر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے تاریخ کی اس بولی بصری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رابطہ اس ذات اقدس سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجل نہیں، اور یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام واقعی اللہ کے سچے رسول ہے۔ اس لیے اس قصے کے آخر میں فرمایا گیا، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسولوں میں سے ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ پر دوسرے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔